السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج تو آپ کی پسند کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کتنے لوگوں کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر خوب بات چیت ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سلسلہ کیوں رکھا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ نکاح کی وجہ سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا فرائض ہوتے ہیں، اور نکاح کے موقع پر کیا کچھ ہونا ضروری ہے اور ایسے معاملات ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں بہت اہم ڈیسیژن ہوتا ہے نکاح کا، اور اس بارے میں اگر علم نہ ہو تو بہت سارے معاملات کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں احاطہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ احاطہ ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس میں گنجائش بہت ہے۔ تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ ہمارا خالق ہے، سب سے بڑھ کر جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کیسی فطرت لے کر پیدا ہوا، کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا۔ اس نے انسان کی فطرت بنائی، وہی انسان کے بارے میں ہر طرح کے ڈیسیژنز کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک کا فرمان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو انسان بنیادی طور پر مسلم پیدا ہوا ہے، یعنی فطری طور پر وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے۔ فطری طور پر وہ ایسا پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر کسی چیز کو بھی قبول کرنے والا ہو، لیکن ماحول کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں اور وہ اثرات قبول بھی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ نومولود ہوتا ہے، پھر اس کے بچپن اور لڑکپن کا وقت آتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہر ایج کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے انسان کے اندر کشش رکھی ہے اپوزٹ سیکس کے لیے۔ اب جو چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کے لیے اس نے طریقہ کار بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے جو مناسب ہے، جیسا کہ سورہ النحل کی آیت نمبر 72 میں فرمایا۔ مجھے آیت بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے جس نے یہ سارا سلسلہ رکھا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے رشتہ نکاح رکھا، جس رشتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل کا سلسلہ چلایا اور انسان کو
اس رشتے کی وجہ سے سکون بھی دیا اور زندگی گزارنے کے لیے ایسے اسباب بھی فراہم کیے جس کی وجہ سے انسان کے لیے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنا ممکن ہو جاتا ہے. اور حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. آدھا دین اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالی سے ڈرے. یہ بہقی کی روایت ہے, شعب الایمان کی روایت ہے 5486 نمبر پر. تو اصل بات یہ کہ نکاح ایک عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے, جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے گا. یعنی نکاح پاک رہنے کا بہت عمدہ طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز اکسیر نہیں ہے. یعنی نکاح کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے. آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا کہ شادی محبت کی موت ہے, یعنی شادی کی وجہ سے انسان کی محبت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے فقرے ہیں جو انسانوں کے ذہن سے بظاہر گزر جاتے ہیں, نظروں سے گزر جاتے ہیں, لیکن اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک صورت یہ ہے کہ انسان نکاح کی حقیقت کو سمجھے, اس کے بارے میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ذہن میں مسکنسیپشنز رہیں اور ان مسکنسیپشنز کے ساتھ نکاح ہو تو نکاح کو نبھانا مشکل ہو جائے, اور اگر نکاح نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی زندگی دوپہر ہو جائے. اس وقت دنیا کی جو صورت حال ہے وہ بڑی عجیب ہے. غیر شادی شدہ جوڑوں کا اکٹھا رہنا اتنا پاپولر ہو گیا کہ صرف فرانس میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے, 30 years ago, کہ 12 ملین جوڑے ہیں تو ان میں سے 1 ملین جوڑے, 1 ملین کا مطلب سمجھتے ہیں نا, 1 ملین غیر شادی شدہ جوڑے رہتے ہیں. 1 ملین بہت بڑی تعداد تھی, لیکن اب اس سے بہت زیادہ بڑھ چکی. انڈیا اس کی لپیٹ میں برے طریقے سے آ چکا. دنیا کے کثیر ممالک اس کی لپیٹ میں. کیا آپ جانتے ہیں نکاح کے بعد ایک تعلق کے ساتھ ہسبینڈ وائف کا اکٹھے رہنا اور بغیر تعلق کا کسی لڑکے اور لڑکی کا اکٹھے رہنے میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ میں سے کو بتائے گا کیا فرق ہے؟ اگر یہ صرف اکٹھے رہنا ہے تو بغیر نکاح کے اگر رہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نکاح کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, حرام کام تو ہے. میں ایک جنرلی یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ اثرات تو مرتب ہوتے ہیں, کوئی نان بلیور بھی ہو اس کی زندگی پر بھی. نکاح کی وجہ سے کیا فرق آتا ہے اور نکاح کے بغیر رہنے کی وجہ سے کیا فرق آتا ہے؟ جی اچھا جی, کوئی اور بتائے گا؟ ٹوگیدر وداؤٹ میرج یعنی نکاح کے بغیر اکٹھے رہنا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور؟ جی آپ کہتے ہیں انسان کی عقل خراب ہو جاتی, کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے, جی آپ بتائیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. جی یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نکاح کے ساتھ انسان کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے. جی جی بتائیے. یعنی نکاح کی وجہ سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. صحیح, جی آپ بتائیے.
خاندانی نظام بگڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اولاد جو ہے اس کے اوپر بھی فرق آتا ہے، اس کے بارے میں اس کی ذمہ داریاں، جو مرد ہے نا اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ بیوی کی، یعنی بیوی تو وہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جس عورت کے ساتھ وہ رہتا ہے اس کی ذمہ داری بھی مرد نہیں لیتا، اور بچے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا، حتیٰ کہ بچے کو اس کا نام بھی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی دے بھی دے تو ظاہر ہے کہ بغیر نکاح کے ہے. تو ایسے بچے کی سوسائٹی میں کیا ویلیو ہوتی ہے؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ جی نکاح کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. جی آپ بتائیے. اچھا، فطرت کے خلاف عمل ہے اور عزت میں حرف آتا ہے. یہ جو نکاح کے بغیر دوستیاں ہیں، دراصل یہ بھی تو ٹوگیدر وداؤٹ میرج ہے نا. چاہے کسی کی صرف چیٹ ہو رہی ہے، چاہے کسی کی صرف کال ہو رہی ہے، چاہے کسی کے درمیان تعلق جب اس سے تھوڑا آگے نوعیت کا ہو یا بہت آگے بڑھ کر ہو، بات تو یہ ہے نا ٹوگیدر تو ہے نا، ایک باہمی تعلق تو ہے نا. تو وداؤٹ میرج کسی قسم کا تعلق رکھنا بھی انسان کے اوپر اثر انداز تو ہوتا ہے نا. نہ انسان کی سوچ پاک رہتی ہے، نہ اس کی نگاہ پاک رہتی ہے، نہ اس کا قلب پاک رہتا ہے، نہ یعنی یہ اکٹھے رہنا کسی نوعیت کا نفع دے سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام جو رسپانسبلٹی جوڑے پر عائد کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے، ان رسپانسبلٹیز کو کوئی فلفل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بعض لوگ سال بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بعض 2 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، بعض 10 سال کے بعد جدا ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح کے بعد طلاق کا سلسلہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد امکانات بڑھ جاتے ہیں اکٹھے رہنے کے. جیسے کسی نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے ان کے درمیان طلاق ہونی مشکل ہو گئی ہے. یعنی ہر آنے والے بچے کی وجہ سے یہ بانڈنگ اور زیادہ سٹرونگ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بانڈنگ جو نکاح کی وجہ سے آپس میں ترتیب پاتی ہے. الحمدللہ. اصل میں دنیا میں ہوا یہ کہ طلاق کے عمل کو مشکل بنانے کے لیے ایسے قوانین وضع کیے گئے جس کی وجہ سے لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں، کہ اس میں طلاق کو روکنے کے لیے ایسی ذمہ داریاں مرد پر عائد کر دی گئیں جس کی وجہ سے مرد شادی نہیں کرنا چاہتا. پھر عورت جب محسوس کرتی ہے کہ اس کی فطری ضروریات ہیں اور یہ ہے کہ آپس کا تعلق بھی ناگزیر ہے، مرد تعلق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میں پھر ٹوگیدر وداؤٹ میرج کا رواج زیادہ ہو گیا. دنیا کے ملکوں میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، فرانس میں اس وقت غیر شادی شدہ جوڑوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. امریکی عورتوں میں نکاح کی شرط تیزی سے کم ہو رہی ہے، عورت نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نکاح کی تعداد میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ امریکی عورتیں شادی اور روزگار میں ٹکراؤ فیل کرتی ہیں، اور شادی شدہ زندگی کے ساتھ کام کرنا انہیں مشکل محسوس ہوتا ہے. اس لیے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میاں بیوی کی صورت میں اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں اور باقاعدہ نکاح کے بغیر عملی طور پر کچھ عرصے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نیچرلی یہ جو باہمی ہمانگی ہے، باہمی تعلق ہے، اگر اس کے لیے کوئی ذمہ داری عائد نہ کی جائے تو یہ رشتہ، یہ تعلق بوجھ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہی تعلق جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مضبوط تعلق تھا، وہی تعلق ان کے لیے بربادی کا باعث بن جاتا ہے. اسلام میں نکاح ایک مقدس عہد و پیمان ہے، اور یہ عہد و پیمان شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور اس عہد و پیمان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کی جاتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ ایک یہ بھی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ شوہر اور بیوی اس محبت کو دراصل اپنی کارگزاری سمجھتے ہیں کہ یہ باہمی محبت ہماری وجہ سے، ہم اس رشتے کو ویلیو کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رشتے کو ویلیو کرنے کی وجہ سے بہرحال رشتے کو نبھانے میں ہیلپ تو ملتی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ یہ باہمی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ کہتے ہیں یعنی رحمان کے بندے، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی اس رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو آپ خطبہ دیتے تھے، وہ انتخاب اتنی گہری حکمت والا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھتے تھے، اور تینوں آیات میں تقوی کامن فیکٹر ہے، قدر مشترک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ النساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 71 72. تینوں میں جو بنیادی بات ہے تقوی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے روکے سے رک جانا. ریلی نکاح میں بھی تو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ سے رکنا ہوتا ہے، تو تقوی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے نا. اور اس تعلق میں اللہ سے ثواب کی امید رکھنا کتنا نفع دیتا ہے انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، اور شوہر بیوی ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، خوشگوار زندگی کا، خوشگوار سفر کا آغاز کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے دلی سکون بھی حاصل کرتا ہے، اور دونوں ہی آرام، سکون، راحت، آسائش، سچی محبت اور لذت حیات سے بہرہور ہوتے ہیں. قرآن حکیم نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو اعتماد، یقین، محبت، الفت اور جذبہ مودت و رحمت کی بنیاد پر قائم کیے. 2 الفاظ جو خاص طور پر ملتے ہیں سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں. ان الفاظ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ہیں جنہوں نے باہمی مودت اور رحمت عطا کی ہے. جیسا کہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ سکون کے لیے ہے، وہ سکون جو ٹوگیدر وداؤٹ میرج میں نہیں ہوتا، وہ سکون نکاح کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو فرمایا نا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت یعنی وہ محبت جو ڈیو ٹو سیکس ہوتی ہے، جوانی کی محبت، ورحمہ اور رحمت پیدا کی ہے، یعنی بے غرض محبت. بڑھاپے کی جو محبت ہے، ایک دوسرے کی کیئر ہے، ایک دوسرے کے لیے زیادہ فکر مندی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مودت اور رحمت. تو اللہ کا سائن ہے رشتہ نکاح. وَمِنْ آیَاتِهِ،
کیا آپ تصور کرتے ہیں رشتہ نکاح اللہ کے سائنس میں سے ہے، اللہ کی نشانی ہے؟ کیا وہ انسان جو اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس کی پیدائش کے موقع پر آدھا وہ باپ کے پیٹ میں تھا، یعنی پیدائش سے پہلے جب اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے آدھا ماں کے پیٹ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ طریقہ کار رکھا جس کی وجہ سے پیدائش کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے تو بھرپور انسان ہوتا ہے، بے شک وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ پالنے پوسنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے بھرپور جوان کر دیتے ہیں، تو ایک ضرورت جنم لیتی ہے۔ وہ جب پہلی بار اسکول گیا تھا تو پورا انسان تھا، جب اس نے پرائمری کلاسز پاس کی تب بھی وہ پورا انسان تھا، جب اس نے ہائی اسکول کلیئر کیا تب بھی وہ پورا انسان تھا، جب اس نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، جو بھی اس نے تعلیم حاصل کی، اب جوان ہو گیا، اب وہ روزگار کمانے کے قابل ہو گیا، لیکن اب وہ خلاصہ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو پورا محسوس نہیں کرتا۔ لڑکی کہیں اور پیدا ہوتی ہے، لڑکا کہیں اور پیدا ہوتا ہے، دونوں بھرپور انسان ہیں، لیکن انہیں اپنی زندگی کی تکمیل کے لیے ساتھی چاہیے، اور اللہ پاک نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ دیکھو وہ کون ہے جس نے یہ ضرورت پیدا کر دی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ یعنی یہ رشتہ تو سکون کا ہے، آپ جب بھی جاؤ، یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سامنے سکون کے طور پر پیش کیا ہے کہ تم جہان سے بھیڑ کر آؤ، تم کما کر آتے ہو ساری دنیا سے، یعنی اپنے معاملات طے کر کے آتے، تم تھک جاتے ہو، تمہارے لیے سکون کا مقام تمہارا گھر ہے اور تمہاری بیوی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور دیکھو اس سکون کے لیے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس سکون کے لیے اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت مقامات ہیں۔ سوچیں کہ اللہ پاک نے رشتہ رکھا ہے تو رشتے کی ضرورت انسانوں کے اندر رکھی ہے، اور ضرورت رکھی ہے تو اس کی تکمیل کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اور جیسے اس کی تکمیل بہترین انداز میں ہو سکتی ہے وہی طریقہ کار انسانوں کو بتایا ہے کہ تمہارے لیے سکون کا سبب نکاح ہے، رشتہ نکاح ہے، اور نکاح کرنا، جوڑے کی صورت میں رہنا انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا تھا۔ یعنی سوچو تو صحیح، جوڑے بنے کہاں سے تھے؟ ایک سے جوڑا وجود میں آیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو نکاح کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، نکاح سکون کا باعث ہے، نکاح کے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ حضرت انس سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء، مجھے دنیا کی سب چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ یہ نسائی کی 3391 نمبر روایت ہے۔ تو یہ نکاح بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رکھا ہے،
تو انسان کے اندر بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ نکاح کی جو ضرورت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا، اس ضرورت کی وجہ سے وہ بے سکون ہوتا ہے، اس کو تلاش لگ جاتی ہے، اس کے اندر چاہت ابھرتی ہے. اور جیسے اللہ پاک نے انسان کو حلال کھانے کا حکم دیا، پاک کھانے کا حکم دیا، اسی طرح سے اس تعلق میں بھی حلال اور پاک کا حکم دیا ہے. حلال اور پاک، کیونکہ اس کے بغیر سکون حاصل نہیں ہو سکتا. کبھی آپ ان لوگوں کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہیں جس جوڑے میں سے ایک پاک فرد ہے اور دوسرا ناپاک ہے. اتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے ان کی. جیسے ماں باپ جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، جب صرف دولت کو دیکھا جاتا ہے، جب صرف حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، جب صرف کسی کی بیوٹی کو دیکھا جاتا ہے، تو کیسے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں. ساری زندگی گویا جہنمی بن جاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ جس مرد کو عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی عادت ہے تو وہ ایک پر کیسے اکتفا کرے گا؟ وہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرف بھاگے گا. جب وہ بھاگے گا تو اگر بیوی پاک دامن ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اگر بیوی بھی پاک نہیں ہے تو شوہر کہیں اور جا رہا ہے، بیوی کہیں اور جا رہی ہے، تو پھر آپس کے تعلق میں تو سکون نہیں رہے گا. سکون پاکیزگی کے ساتھ ہے. یہ رشتہ پاکیزگی کے لیے ہے، پاک رہنے کے لیے. اس لیے اس رشتے کو طے کرتے ہوئے پاکیزگی کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے. اور ہم آگے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. رشتہ نکاح کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے انبیاء کی سنت ہے. رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. سورہ رعد کی آیت نمبر 38 ہے. ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، یعنی پاک باز انسانوں میں سب سے جو ہائی رینک کے لوگ ہیں انبیاء، اللہ پاک نے انہیں بھی ازدواجی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا. انہوں نے بھی پاک زندگی بسر کی. ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کی بھی بیویاں تھیں. حضرت سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے سے منع فرمایا. قتادہ رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولادیں بھی دیں. یہ ترمذی کی 1083 نمبر روایت ہے. اور نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زندگی کی ترغیب دی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 1846 نمبر پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ ہے. جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا. جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت، اپنا طریقہ قرار دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جو اس طریقے پہ عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی اس کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دین سے کیا تعلق ہے جو جان بوجھ کر نکاح نہیں کرنا چاہتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کا رشتہ نہیں ہوتا انہیں سیلف کنٹرول کے لیے پاک رہنے کا طریقہ کار بتایا، روزے رکھا کریں. حقیقت یہ بہت بڑی تعلیم، بہت بڑا احسان ہے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا
کہ 3 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھنے آئے. کہ آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اور عثمان بن مظعون. یہ 3 صحابہ کرام تھے. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا، یعنی عبادت کو کافی نہ سمجھا، اور کہا کہ ہمارا رسول اللہ سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج سے تمام رات نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. پھر آپ تشریف لائے اور ان سے کہا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تصدیق کی. کتنا پیارا طریقہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیا کرتے تھے، بغیر تحقیق کے کسی پر برستے نہیں تھے، کسی کی گوش مالی بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا سن لو اللہ کی قسم، رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ میرے سے نہیں ہے، یعنی اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے تعلق نہیں ہے. بخاری کی 5063 نمبر روایت. تو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عام طور پر ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے نا. کیا اس حدیث کے پڑھنے کے بعد بھی یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ اس سنت کا درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ شادیاں کیا کرو، نکاح کیا کرو، تو آپ جانتے ہیں فقہ کا اصول ہے الامر یفید الوجوب. امر جو ہے نا، حکم، وہ اللہ کا اس کے رسول کو واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے. امر ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، اور اس سنت پر عمل کر کے انسان اس طریقے کو اپناتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کو چھوڑ کر نبی کے طریقے سے باہر نکل جاتا ہے. اس حدیث کے حوالے سے ہمیں دوسری اہم بات پتہ چلتی ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی سنت کو چھوڑ کر دراصل سنت کے انکار کا مرتکب ہوا ہے، کہ اس نے سنت کا انکار کیا ہے. تو سنت کو چھوڑنا یعنی آپ کے حکم کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے تو آپ کی نافرمانی کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیے اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے رشتے اچانک ہی طے ہو جائیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ساری زندگی سبب ہی نہیں بن پاتا، وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن جان بوجھ کر ارادتاً نکاح سے رکنا درست نہیں ہے. تو جو امر ہے وہ واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت پر چاہو تو عمل کر لو، چاہو تو نہ کرو. نبی کا راستہ چھوڑ کر کس جنت کی تلاش میں ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے. یعنی آپ نے جب نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، بعض صورتیں استثنائی بھی ہوتی ہیں. جیسے فرض کریں کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے، یا اسی طرح سے یعنی کوئی ایسا فرد ہے جس کو مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو وہ تو مستثنا ہو جاتا ہے اس سے. سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں سیدنا عباس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا نہیں. انہوں نے کہا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھیں. یہ بخاری کی 5069 نمبر روایت ہے. نکاح کرنا دراصل زنا کا راستہ روکنا ہے،
کیونکہ ایک ضرورت انسان کے اندر ہے، جب انسان اس کو جائز طریقے سے پورا نہیں کرتا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہ آئے. تو جب خیال آئے گا، جب ایک اندر سے نیڈ اراؤز ہو رہی ہے، تو اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ اختیار نہیں کریں گے تو ناجائز اختیار کیا جائے گا. اس وجہ سے نکاح کا راستہ سیف ہے، پاک ہے، حلال ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، نبیوں کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے الحمدللہ. اور یہ نکاح ہی ہے جو محبت اور الفت کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. نکاح کرنے سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں ہے. ابن ماجہ کی 1847 نمبر روایت. پھر نکاح کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، نکاح مالی وسعت کا سبب بنتا ہے. سورہ النور کی آیت نمبر 32 میں ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کے بھی. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کمانے والا ہے، کوئی کسی کی سیلری ہے، تو سم ٹائمز کسی کی ٹھیک ٹھاک سیلری ہوتی جس میں 8-8 10-10 افراد گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اکیلے میرے لیے کافی ہے، اپنے ساتھ یعنی اپنے پارٹنر کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتا کہ جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو پھر نکاح کر لوں گا، میں اس قابل ہو جاؤں گا. تو اللہ پاک نے وضاحت کی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. تو اللہ کا فضل ہوگا تو غنی ہوں گے نا انشاءاللہ. 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 سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.